لیکن یہ چھوٹی چھوٹی سی سزائیں ہیں، ہلکے جھٹکے ہیں، اصل عذاب تو وہاں ہے، یہ کوئی عذاب نہیں ہے، یہ تو جھٹکا ہے ہلکا سا۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ انہیں یہ بات سمجھ میں آتی۔ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، بے شک متقین کے لیے، اہل تقویٰ کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمت بھرے باغات ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداروں کو اور مجرموں کو برابر کر دیں گے؟ یعنی عقل کے ناخن لو، اگر تم سمجھتے ہو کہ آخرت نہیں ہے تو کیا مطلب؟ جو دنیا میں ہمارے فرما بردار ہیں، جنہوں نے ہمارے لیے، ہمارے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور وہ کہ جو باغی ہیں، سرکش ہیں، اپنے رب کو نہیں مانتے، اس کا شکر ادا نہیں کرتے، ہم برابر کر دیں گے ان سب کو؟ اگر آخرت نہیں ہے تب تو برابر ہی ہو گئے، موت نے سب کو برابر کر دیا۔ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہوا تمہیں، کیسی رائے قائم کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں سے پڑھ لیتے ہو؟ کوئی پہلے سے صحیفہ تمہارے پاس ہے؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، اور اس کتاب میں تمہیں وہ سب باتیں مل جاتی ہیں جو تمہیں پسند ہیں، اپنی پسند کی بات تمہیں وہاں سے مل جاتی ہے اور وہ لے آتے ہو۔ ام لکم ایمان علینا، یا کیا تم نے ہم سے کوئی عہد و پیمان ہمارا ہے تمہارے ساتھ، کوئی وثیقہ ہم سے لکھوا رکھا ہے پختہ، بالغۃ الی یوم القیامہ، کہ جو ایفیکٹو ہوگا قیامت کے دن تک، پہنچے گا وہاں تک۔ ان لکم لما تحکمون، اور اس میں یہ بات ہم سے تم نے منوا لی ہے کہ تمہیں سب کچھ وہ ملے گا جس کا فیصلہ تم کرو گے۔ سلہم ایہم بذلک زعیم، اے نبی ان سے پوچھئے کہ کون ہے ان میں سے جو اس کا ذمہ لیتا ہو، ضامن بنتا ہو ان باتوں کا۔ ام لہم شرکاء، کیا ان کے کوئی شریک ہیں، کوئی اور معبود ہے ان کے اس کائنات میں، زمین و آسمان میں؟ فلیاتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، تو لے آئیں اپنے ان شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق، جس دن کے پنڈلی کھول دی جائے گی۔ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص تجلی ظاہر ہوگی جس کے لیے یہ الفاظ آئے ہیں۔ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور پھر لوگوں سے کہا جائے گا سجدہ کرنے کو، تو یہ جو دنیا میں اللہ کے آگے نہیں جھکتے تھے وہ وہاں بھی سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اس میں وہ لوگ بھی آئیں گے جو دنیا میں سجدہ تو کرتے تھے لیکن دکھانے کے لیے دوسروں کو، اپنی دینداری کا روب گانٹھنے کے لیے، یا وہ منافق جو اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل رکھنے کے لیے سجدے کرتے تھے، اور پھر وہ کفار کے جو سجدہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ یہ سب کیٹیگریز اس میں شامل ہیں۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت مسلط ہوگی۔ وقد كانوا يدعون الى السجود، حالانکہ اس سے پہلے انہیں بلایا جاتا تھا سجدے کے لیے کہ اللہ کے آگے جھک جاؤ، ہر طرح سے پورے طور پر اللہ کے تابع ہو جاؤ۔ وہم سالمون، اس وقت یہ بھلے چنگے تھے، دنیا میں ٹھیک ٹھاک تھے لیکن پھر بھی سجدہ نہیں کرتے تھے، جھکتے نہیں تھے اللہ کے آگے۔ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، تو اے نبی چھوڑ دیجئے مجھے اور جو جھٹلاتا ہے اس کلام کو، اس حدیث، یہ اللہ کا کلام، اس کو جھٹلانے والا، یعنی میں اس سے خود نمٹوں گا جو میرے کلام کو جھٹلاتا ہے۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو آہستہ آہستہ وہاں سے لا رہے ہیں، گھیر رہے ہیں جہاں سے انہیں پتہ بھی نہیں ہے، ڈھیل دے رہے ہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں۔ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میری تدبیر بہت مضبوط ہے، بہت محکم۔ ام تسألهم اجرا، اے نبی آپ تقاضا کر رہے ہیں ان سے کسی اجرت کا، معاوضے کا۔ فہم من مغرم مثقلون، اور وہ اس کے بوجھ تلے، اس تاوان کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں۔ ام عندهم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس غیب کی خبر ہے اور وہ لکھ لیتے ہیں، کوئی ذریعہ ان کا اور ہے، کوئی ہدایت انہیں کہیں اور سے مل رہی ہے جس کی بنیاد پر یہ ساری باتیں کرتے ہیں۔ فاصبر لحکم ربک، اے نبی آپ صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجئے۔ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور دیکھیے وہ مچھلی والے کی طرح مت ہو جائیے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام انہوں نے کچھ عجلت سے کام لیا تھا۔ اذ نادى وهو مكظوم، اور جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے گھٹا ہوا تھا۔ اس کی تفسیر پڑھ چکے ہیں سورہ صافات میں۔
کہ مچھلی نے انہیں نگل لیا تھا اللہ کے حکم سے، اور پھر وہاں انہوں نے وہ دعا کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کیفیت میں پھر اللہ نے انہیں بچایا۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم، اگر اس کے رب کا فضل اس کی دستگیری نہ کرتا، اس کو نہ سنبھالتا، تو وہ چٹیل میدان میں پڑا رہ جاتا مذمت زدہ حالت میں۔ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، تو برگزیدہ کیا اس کے رب نے اسے نوازا اور پھر اسے بنایا نیکوکاروں میں سے، صالحین میں سے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، اور اے نبی جب یہ کافر اس نصیحت کو، اس ذکر کو سنتے ہیں تو آپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں گویا کہ آپ کو کے قدم اکھاڑ دیں گے، تو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور ایسے گھور کے دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ کی اپنی نگاہوں کے زور سے آپ کے قدموں کو متزلزل کر دیں گے۔ اس میں ایک تو ان کا ایک ایٹیٹیوڈ تھا ہی کافروں کا، اور بعض روایات کے مطابق انہوں نے، سرداران قریش نے کچھ ایسے لوگوں کی خدمات بھی حاصل کی کہ جو نظر لگانے کے ماہر ہوں، کہ ان کو اس طریقے سے جو ہے ان کے قدموں سے زمین نکالی جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ان لوگوں نے کوشش بھی کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو وہ ان کا سارا اثر زائل ہو گیا۔ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو مجنون ہے، اس پر سایہ ہے کسی آسیب کا، یہ خبتی ہے، دیوانہ ہے، معاذ اللہ۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، اور یہ قرآن نہیں ہے مگر نصیحت سارے جہان والوں کے لیے۔ سورۃ الحاقہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ما الحاقہ، حاقہ یعنی وہ چیز جو ہو کر رہنے والی ہے، واقع ہونے والی، یقینی، شدنی۔ کسی نے ترجمہ شدنی کیا، کسی نے کہا ہونی شدنی، یعنی جس کا ہونا یقینی ہے، یقین کے آخری درجے پہ ہے کہ وہ ہو کر رہے گی۔ الحاقۃ ما الحاقہ، کیا ہے وہ حاقہ؟ وما ادراک ما الحاقہ، اور تم کیا سمجھے وہ حاقہ کیا ہے؟ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، جھٹلایا تھا سمود نے بھی اور عاد نے بھی اس قارعہ کو، کھٹکھٹانے والی کو۔ یہ حاقہ اور قارعہ اصل میں وہی ہے، وہ قیامت جب پہلی دفعہ پھونکا جائے گا سور میں، اور پھر جو ایک ہنگامہ ہونا ہے اور زلزلہ آئے گا بہت زبردست، اور سب پر فنا جو ہے وہ مسلط ہو جائے گی، اس کے لیے یہ الفاظ ہیں۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، تو جو معاملہ سمود کا ہے وہ تو ہلاک کر دیے گئے ایک حد سے بڑھی ہوئی آفت کے ذریعے، طاغیہ۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ، اور عاد جو ہیں ان کو ہلاک کیا گیا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، ایک باد صرصر، ٹھنڈی سناٹے کی ہوا، عاتیہ جو بے قابو تھی، بہت تیز، حد سے نکلنے والی۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما، اور وہ آگ جو ہے ان پر، وہ ہوا جو ہے چلتی رہی ان پر، اللہ نے مسلط کر دیا تھا اس ہوا کو ان لوگوں پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل لگاتار۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا، تو پھر تم دیکھتے کہ لوگ جو ہیں وہ پچھاڑے پڑے ہیں اس پہ، كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، وہ ایسے تھے گویا کہ کھجور کے کٹے ہوئے تنے۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، تو کیا تم دیکھتے ہو ان میں سے کوئی باقی ہے، ان میں کوئی ایک بھی بچا؟ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، اور آیا تھا فرعون بھی اور اس سے پہلے جو لوگ تھے، اور وہ بستیاں جو الٹا دی گئی تھیں جس کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا، یہ سب آئے تھے خطا کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے، فرعون بھی اور وہ قوم لوط بھی۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، تو انہوں نے نافرمانی کی اپنے رسول کے حکم کی۔ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، تو اللہ نے انہیں پکڑا بہت سخت پکڑ، بہت سخت گرفت کی ان پر۔ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، ہم نے جس وقت کہ پانی حد سے گزر گیا تو ہم نے تمہیں سوار کیا ایک چلتی ہوئی کشتی میں۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، تاکہ ہم اس کشتی کو تمہارے لیے عبرت بنا دیں، ایک یادگار بنا دیں۔ وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور یاد رکھنے والے کان اس کو سنیں اور محفوظ رکھیں۔ ظاہر بات ہے کہ اس کشتی سے مراد وہ کشتی نوح ہے۔
فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ واحدة